نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر الاشیاء لیا نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، جن قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم بھول نہیں سکتے. جو انسان زندہ ہے اس کو تو مرنا ہی ہے، مگر کیا آج ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ مطلب انسان اپنے آپ کو اس چیز کی تیاری میں لگائے رکھا ہے جو انہیں سمجھ رہا کہ اس کا فیوچر ہے. مطلب فیوچر کی تیاری میں لگے ہوا ہے انہیں، فیوچر میں کوئی اس کو پریشانی نہ ہونا. آج جو بھی اپن محنت کر رہے ہیں اپنا فیوچر آسان ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر ہم کیوں کر رہے ہیں محنت؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر 20 سال 30 سال کے بعد ہے. جیسا اپن بچے کو اسکول میں ڈالتے پڑھاتے کراتے، کیوں ہم یہ سمجھتے کہ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد اس کا فیوچر اچھا ہونا، اس کا فیوچر آسان ہونا، مطلب پریشانی نہیں آنا، اس کو کچھ بھی آسانی سے جو کام آئے اس کے پورے ہو جائیں. مگر اس سے زیادہ قریب تو موت ہے ہمارے. وہ 40 سال 50 سال تک جاتا نہیں جاتا کس کو معلوم. مگر موت تو ایسی حقیقت ہے کوئی بھی لمحہ آ سکتی، مگر اس کی تیاری میں ہم لوگ نہیں ہیں. اس کی پریشانی نہیں دکھ رہی ہمارے کو، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد آئیں گی بول کے ہم وہ غفلت میں ہیں. یہ غفلت میں کیوں ہیں ہم؟ حالانکہ ہر کسی کو معلوم موت آتی، یہ علم ہے سب کو، ہر کسی کو معلوم، مگر پھر بھی غفلت میں، پھر بھی ہم دنیا کی کوشش میں لگے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی. علم تو ہے موت آتی بول کے، علم تو ہے موت کے بعد کیا ہونے والا، یہ بھی علم ہے کہ قیامت ہوئیں گی، اس میں موت کے بعد سوال جواب ہوں گے، قیامت ہوئیں گی، اس میں حساب کتاب ہوں گا، یہ سب علم ہے. مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان دنیا میں کیوں پڑے ہوا ہے؟ کیونکہ وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی. وہ علم کے ساتھ وہ فکر پیدا ہونا دل میں کہ موت آئیں گی، اس کے بعد اپنے کو سوال جواب کرنا ہے، اس کے بعد قیامت ہوگی، اس میں حساب کتاب دینا ہے. یہ فکر پیدا ہونا، علم کے ساتھ فکر پیدا ہونا. علم تو حاصل کر لے رہے مگر فکر پیدا نہیں تو اپن اس کے عمل نہیں کرتے. اب اس کی مثال اپن ایک زندگی سے دیکھا تو میرے کو ملی مثال کی ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی اگر اپن دیکھیں گے تو اس کی مثال ملتی کہ فکر کیسا، اگر انہیں فکر کرا تو عمل میں کیسی تبدیلی آتی اس کے. جیسا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو معلوم رہتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کیا رہتا ہے، اکیڈمک ایئر رہتا. ایک اکیڈمک ایئر شروع ہوتا، جون سے شروع ہوتا، مارچ میں ایگزامینیشنس رہتے، وہ ایگزامینیشن انہیں دیا تو پاس ہوتا. اب جب انہیں جون میں شروع ہوئیں گا تو اس کے دل میں وہ ایگزام کا علم تو رہتا کہ 10 مہینے کے بعد ایگزام ہے بول کے علم رہتا اس کو، مگر اتنی فکر نہیں رہتی. کیوں بولتے دور دکھ رہا نا اس کو. 10 مہینے کے بعد ہو جب کریں گے، جب ایگزام قریب آئیں گا جب کریں گے، تو اس کے حساب سے علم اس کا عمل کتنا رہتا، تھوڑا رہتا. آ کے انہیں 1 گھنٹہ پڑھ لیتا، 1.5 گھنٹہ پڑھ لیتا. جیسا آدھا سال ہو گیا اور قریب آ گیا ایگزام، اس کے 5 مہینے قریب آ گئے تو اس کی فکر اور زیادہ ہو جاتی. جیسا اس کی فکر زیادہ ہوئی اس کا عمل بھی زیادہ ہو جاتا. پہلے انہیں 1 گھنٹہ کر رہا تھا تو اب 2 گھنٹے کرتا، 2.5 گھنٹے کرتا. وہی ایگزام سے بہت قریب آ گیا، انہیں 1 مہینہ پہلے آ گیا تو اس کی فکر کیسی ہو جاتی. اب اس کو دکھتا کہ ایگزام ابھی ہے، مطلب اس کا عمل ایسا ہو جاتا کہ ایگزام کل ہی ہے جیسا ہو جاتا، حالانکہ 1 مہینہ پہلے ہے. مگر بھی اس کا فکر ایسی رہتی وہ اس ایگزام کو لے کر کہ اس کا عمل ایسا ہو جاتا کہ انہیں دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ دیتا. وہ ایگزام کے خاطر انہیں دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ دیتا. اس کو دنیا کی کوئی چیز، دنیا میں کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا، اگر اس کو پوچھے کوئی ہے اسٹوڈنٹ جو بالکل ایگزام کے لیے سیریس ہے، اگر اس کو مل کے آپ 1 مہینہ پہلے پوچھیں گے ارے تم کو یہ معلوم دنیا میں یہ ہو گیا ہو گیا، ارے میرے کو کیا لینا دینا ہے دنیا کی، میرے کو تو ایگزام کی فکر ہے. تو ایگزام کی فکر میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ پوری دنیا سے غافل ہو جاتا. انہیں ماں باپ سے ملنا کم کر دیتا، بھائی بہنوں سے ملنا کم کر دیتا، رشتہ داروں سے ملنا کم کر دیتا. کیوں؟ وہ فکر ایسی ہے اس کو کہ انہیں پوری دنیا سے غافل ہو جا رہا.
مگر وہ ایگزام حالانکہ 1 مہینہ بعد ہے، کیوں فکر ہو رہی ہے اس کو ایگزام کی؟ کیونکہ اس کو معلوم اگر یہ ایگزام میں فیل ہو گئے تو اس کے آگے کے کانسیکوینسز اس کو دکھتے. اگر فیل ہو گیا تو اس کے اکیڈمک لائف خراب ہو جاتا، کیریئر خراب ہو جاتا، پریشانیاں جو پریشانی محسوس ہوتی کہ اگر یہ اپن فیل ہو گئے، اس میں ناکامیاب ہو گئے تو پریشانیاں دکھتے اس کو. تو وہ پریشانی کو دور کرنے کے واسطے انہیں اتنی فکر پیدا کرتا. وہ پریشانی دکھیں گی تو انہیں اتنی فکر پیدا کریں گا، اس کے اوپر اتنی محنت کریں گا اور عمل کر کے اس پریشانی کو کم کرنے کی ضرورت محسوس کرتا انہیں. اگر اس کو پریشانی سے محسوس نہیں ہو، سپوز کوئی بچہ پڑھن تو نہیں ہے اتنا، اس کو معلوم ڈیڈی ہے سیٹ دلا دیتے کر لیتے، یا اپنے کو ڈیڈی کا کاروبار ہی سنبھالنا ہے تو اس کو اس کی فکر رہتی کہ انہیں وہ ایگزام میں فیل بھی ہو گیا تو اس کو کانسیکوینسز نہیں ہے اس کے کچھ بھی، ڈیڈی کا کاروبار ہے وہی سنبھال لینا ہے، وہی پورا کر لیے تو بس ہے نا اس کو. تو جب اس کو وہ منزل کا علم ہے نا، وہ منزل کی فکر رہتی، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی فکر رہی تو انہیں اس کا عمل کریں گا. تو ہمارے کو بھی موت کا تو علم ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا علم ہے، پھر ہمارے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی دل میں کہ موت آنے والی ہے، اس کے بعد ہمارا سوال جواب دینا، یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی. وہی چکر دنیا کیوں؟ کیونکہ دین ہم آسان سمجھ لیے. دین بولے تو بس ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، یا اگر اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، ہفتے میں 2 گھنٹے یہاں آ گئے، بس اتنا کر لیے تو بس سے بھی ہمارے کو اب کیا کرنا، ضرورت کیا ہے ہمارے کو. مگر موت کیا ہمارے کو بول کے آتی کہ کل آنے والی ہوں، یا یہ اب سن لے کے اپن گئے، رات تک سونے تک تھوڑی فکر رہتی موت کی، ارے ہو موت ہے، پھر صبح اٹھتے بھی پھر وہ فکر ختم ہو گئی. تو ہمارے کو کیسا رہنا، جیسا وہ اسٹوڈنٹ کو ایگزام کی فکر اتنی ہے کہ پوری دنیا سے غافل ہو گیا، انہیں پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم بھی موت کی فکر میں اتنے مصروف ہو جانا کہ ہمارے کو پوری دنیا سے کیا ہو رہا ہے غافل ہو جانا دنیا سے ویسا. کیونکہ وہ فکر اصل ہے نا، وہ فکر اصل ہے، وہ منزل اصل ہے، مگر ہمارے کو وہ منزل اصل نہیں دکھ رہی. کیونکہ ہمارے کو یہ دنیا کی پریشانی زیادہ دکھ رہی، وہ پریشانی سے زیادہ دنیا کی پریشانی دکھ رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے کو علم دیا، فہم دے رہا، اللہ تعالیٰ فہم دے رہا. یہ فہم کے ساتھ ہمارے کو پریشانی بڑھنا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں حلقوں میں آ کے ہماری دنیا کی پریشانی کم ہونا، ہماری پریشانی کم ہونا سمجھ رہے ہیں. در حقیقت میں اگر ہم یہاں آئے اور در حقیقت میں دین کو سمجھ رہے ہم، تو ہماری پریشانی بڑھنا، اور بڑھنا پریشانی دل میں پیدا ہونا کہ اب میرا کیا ہوئے گا، اب موت آ گئی تو میرا کیا ہوئے گا، میں 3 سوالوں میں کامیاب ہو جاؤں گا. وہ پریشانی رہنا، وہ پریشانی پیدا ہوئی تو فکر پیدا ہوتی. وہ فکر ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، خالی علم تو حاصل کر لے رہے، معلومات تو ہو جا رہی، ایمان کا علم آ جا رہا، حدیثیں معلوم ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں معلوم ہو رہی، سب معلوم ہو رہی. مگر کیا ہماری زندگی میں وہ بدلاؤ آ رہا، چینج آ رہا؟ کیا وہ ایک محاسبہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم وہ محاسبہ نہیں کریں گے، ہم دیکھ لینا اگر دنیا کا کوئی کام ہے ہمارے کو تو اس کی فکر کتنی زیادہ ہے، دین کا کام ہے تو اس کی فکر کتنی زیادہ ہے. ایک دل میں اپنے جھانک کے ہم دیکھ لینا، اگر ہم آپ کو دکھ رہا کہ دین کا تو فکر ہے، جب وقت آئے جب فکر ہوتی، دنیا کی جب فکر آئی تو دنیا کی پریشانی اگر آئی تو ہر لمحہ اس کو دنیا کی فکر رہتی. انہیں دین کا کام کرا تو بھی وہ دنیا کی فکر یاد آتی، نماز بھی پڑھا تو وہ دنیا کی فکر یاد آتی، حلقے میں آئے تو بھی وہ دنیا کی فکر یاد رہتی اس کو. اگر کوئی پریشانی ہے، سپوز کسی کو کچھ پریشانی ہے، پیسوں کی پریشانی ہے، انہیں نماز بھی پڑھا تو فکر اس کے دل میں کیسے رہتی، ارے یہ کام کب ہوئیں گا، یہ پیسے کب آئیں گے، یہ میری پریشانی کب ختم ہوگی، یہ کیسی فکر رہتی ہے اس کو. انہیں حلقے میں بھی آئے تو ارے کیا کل میرے کو وہ پیسے مل جائیں گے، کل یہ کام بن جائے گا کیا میرا، کل یہ پریشانی ختم ہو جائیں گی کیا. یہ فکر کیسی ہے دنیا کی، ویسی دین کی فکر ہو رہی. جب ہم دنیا کے کام میں کر رہے تو کیا یہ فکر ہے ہمارے کو، ارے میرے کو موت آ گئی تو میں مر گیا تو کیا میں حساب دوں گا، کیا میرا منزل کیا ہوئیں گی. کیونکہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خبر آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. جو خبر کو کامیاب کر لا انہیں آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب کر لیا. تو کیا ہمارے کو وہ فکر اتنی رہ رہی کہ اس کے خاطر ہم اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہم دیکھنا، وہ فکر رہی تو ہماری زندگی تبدیل ہوتی، نہیں وہ فکر نہیں ہو رہی ہمارے کو تو اگر ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی تو سمجھنا کہ ہمارے کو اتنی فکر نہیں ہے فکر کہیں نہ کہیں معلوم ہے کرنا ہے، خبر میں جانا ہے، 3 سوال دینا ہے، اس کے واسطے علم حاصل کرنا، اس کے واسطے حلقوں میں آنا، اس کے واسطے اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنا، یہ سب معلوم ہے. مگر کیا اس کے ساتھ ہماری زندگی تبدیل ہو رہی؟
ہر لمحہ ہماری زندگی تبدیل ہونا، ہر لمحہ ہماری زندگی تبدیل ہوئی تو وہ علم ہمارا کام میں آ رہا، نہیں وہ علم کام میں نہیں آ رہا، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر اور ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم سمجھنا کہ اب میں کون سے مقام پہ ہوں۔ اگر میں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا شہداء میں کوئی اور بھی شامل ہو سکتا کیا، کوئی اور بھی شہداء کے ساتھ شامل ہو سکتا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دن اور رات میں مکمل 20 وقت موت کو یاد کریں گا تو انہیں شہداء کے ساتھ شامل ہو جائیں گا، بلکہ فرمایا۔ کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کو یاد کرنا زندگی کی خواہشاتوں کو، زندگی کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، تو کیا ہماری زندگی میں وہ لذت ہے، یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ ہم اس میں کیا ہماری فکر ہے؟ اگر ہم کو یہ موت یاد کرنا ہے تو کم سے کم ہم کو گھنٹے میں ایک بار تو موت یاد کرنا پڑتا، تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 20 وقت یاد کر بولتے ہو، ایوریج اگر 6 گھنٹے بھی سوئے تو گھنٹے کو ایک بار تو موت یاد کرنا ہے۔ اگر ہم کو اتنے بار موت یاد آئی تو ہماری زندگی کیسا تبدیل ہو جائیں گی؟ اگر ہم یہ حدیث پہ عمل کریں گے تو جب ہم کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی تبدیل ہو رہی بول کے۔ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک نصیحت لکھے کہ اب انسان ہے، انہیں اپنی زندگی میں فل خوش ہے، موج میں ہے، اب اس کو کوئی بولے آ کے کہ 10 لوگ 20 لوگ آنے والے ہیں تم کو مارنے کے واسطے، تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی؟ حالانکہ اس کے پاس سب چیزیں موجود بھی ہے، سب خواہش، اس کے نفسانی خواہش پوری ہو رہی، مگر پھر بھی وہ خواہشات اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی، وہ فکر میں ارے کب آئیں گے اولا، کب ماریں گے میرے کو، کیا ہو جاتا کہ میرے کو بول کے وہ فکر میں انہیں کچھ رکھا ہوا ہے، پورے چیزیں اس کے پاس موجود ہے، تو بھی اس کی لذت چلی جاتی۔ ویسے ملک الموت آنے والے ہیں بول کے کب آتے ہیں ہم کو معلوم، کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو کیا وہ ان کی آنے کی فکر میں ہماری زندگی کی لذتیں ختم ہو جا رہے ہیں؟ تو یہ غور و فکر کرو بول کے آپ فرمائیں اپنی کتاب میں۔ کیوں یہ فرمائیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی فرمایا اس کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جب پل صراط پار کر لو جب بے فکر ہو جاؤ، جب تک ہم کو فکر مند رہنا ہے، جب تک پل صراط پار نہیں ہوا جب تک فکر کرنا ہے کہ ہماری فیوچر کا کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لینا کہ ہماری فکر میں کیا ہے، دنیا کا کام نہیں کرنا نہیں ہے، دنیا کے کام میں یہ فکر رہنا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، خالی یہی کرنا ہے ہم کو، یہی کرے تو ہماری آخرت کام۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر آن ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ کیسا رہیں گے؟ اب دنیا کے کام نہیں کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا، دنیا میں کام کرتے ہوئے میرے کو پہچانا بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ دنیا پیدا ہی نہیں کرتا تھا، خالی اپنے کو پیدا کر کے اب میرے کو پہچانا بول سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، مگر یہ دنیا میں رکھ کے اللہ تعالیٰ ہم اپنے کو پہچانا بول رہا، تو اب اپن کیا کرنا؟ کیا دنیا کے کام چھوڑ دینا؟ دنیا کے کام میں فکر یہ رہنا کہ یہ کام کرتے ہوئے میری آخرت میں میرے کو اس کی کیا جزا ملے گی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے؟ یہ فکر، یہ موت کی فکر رہیں گی تو یہ فکر پیدا ہویں گی کہ میرا کام جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ کام تو وہی رہتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کریں گے تو ہم کامیاب ہوئیں گے۔ کیونکہ پہلا سوال جب خبر میں جا رہے ہیں ہم فرشتے ہم کو کیا پوچھ رہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے پوچھ رہے۔ دراصل میں ہم کو علم میں کیا، تعلیمات میں کیا ملا کہ دین کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر انہیں وہاں جا کے ہم کو کیا پوچھ رہا؟ تمہارا دین کیا ہے پوچھ رہے، تمہاری مرضی کیا تھی، تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارے؟ دین تو دراصل مرضیات الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تم کون سی مرضی پہ جی کے آئے؟ اگر تمہاری مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو تمہارا دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، نہیں تو تمہاری مرضی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھی تو تمہارا دین اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ پہلے سوال میں جو نے آؤٹ ہو گیا، سیکنڈ اور تھرڈ سوال تک تو جائیں گے نہیں ہونے۔ تو ہم کو ہر لمحہ موت کی فکر کرنا ہے، اور ہر لمحہ یہ فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت گزر رہی یا نہیں گزر رہی۔ تو اب یہ کیسا پیدا ہوگی یہ فکر؟ پہلے تو آنا یہاں پہ آنا، مگر خالی 2 گھنٹے کر لے کے چلے گئے تو نہیں ختم ہوتا ہو، فکر ایسی پیدا ہونا کہ ہر لمحہ ہم یہ سورسز تلاش کرنا۔ اب میں تو
اپنی آدھی زندگی اسٹوڈنٹ ہی تھا، تو میرے کو اسٹوڈنٹ کے مثال اچھے سمجھ میں آتی ہے. اب اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کو پاس کرنا ہے تو انہیں کون سا بھی سورس تلاش کرنے کی کوشش کرتا وہ پاس ہونے کے لیے. اسکول کو بھی جاتا، اس کے بعد ایکسٹرا کلاسز بھی لیتا، اس کے بعد ٹیوشن بھی کرتا، اس کے بعد یوٹیوب کے ویڈیوز بھی دیکھتا، اس کے بعد خود بھی محنت کرتا. اب ہم کیوں کر رہا انہیں؟ کیونکہ یہ فکر ہے کہ کامیاب ہونا ہے، تو انہیں جہاں سے جیسا اپن اور ایزی کر سکتے ویسا ایزی کرنے کی کوشش کرتا انہیں. تو ویسی دین میں بھی اگر ہم آپ کو ویسی اگر فکر پیدا ہو رہی تو یہاں پہ بھی آنا، اس کے علاوہ بھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اگر کیونکہ ہمارا کیا معلوم کب موت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہاں بھائی کریں گے ہلو ہلو 2 گھنٹے جائیں گے، ہر ہفتہ جائیں گے، کیا ہوتا بہت ٹائم ہے نا، سمجھیں گے ہلو ہلو سمجھیں گے. کس کو معلوم بھروسہ موت کا کب ہے؟ اب کبھی بھی آ سکتی. ہم سوتے وقت یہ فکر میں سوتے کیا ہم صبح میں اٹھ سک رہے نہیں اٹھ سک رہے ہیں؟ یہ بھی فکر نہیں ہے ماں کو. حالانکہ معلوم موت نہیں کی چھوٹی بہن ہے، مگر یہ بھی فکر نہیں ہو رہی کہ ارے میں صبح میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. یہ فکر بے فکری کے ساتھ سو جا رہے ہیں. کیا بولے تو میں صبح میں اٹھنا ہی چاہنا میرے کو بول کے سو جا رہے ہیں. تو کیسا ہر لمحہ ہم کو کیسا فکر پیدا ہونا ہے. جب وہ فکر پیدا ہوگی تو وہ عمل کریں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں آئیں گے، یہاں کے وہ علم حاصل کریں گے. جیسا جیسا علم آئیں گا ویسا ویسا فکر پیدا ہوگی. مگر ہم کو اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے تو یاد ہو جاتا اپنے ہفتے میں ایک بار، مگر اتنا کافی نہیں ہے. وہ صبح تک ہی بھول جاتے اپن، صبح میں پھر دنیا میں لگ جاتے. تو وہ ہر لمحہ اپنے کو یاد دلانا ہے کہ ہماری ایکچوئل منزل کیا ہے. جب وہ یاد رہیں گا ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دلانے کی کوشش کریں گے تو ویسی لیول کا عمل کر سکیں گے ہم، اور ویسی جلدی اللہ تعالیٰ کو پا سکیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.